ایک طرف تو آصف زرداری صاحب کو بچانا چاہتے ہیں. میں وہی پوچھنا چاہتی ہوں ان کی لائلٹیز کس طرف ہیں؟ دیکھیے ان کی دو لائلٹیز ہیں. ایک تو لائلٹیز ان کی اپنے لیے بھی ہے, اپنے نہیں پارٹی وٹی پہ نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں جو سیاسی سماج ہے اس سماج میں معاف کیجئے لائلٹی جو ہوتی ہے دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ کیونکہ وہ اقتدار میں وزیر اعظم بنے ہیں تو ان کی لائلٹی آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہے, اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ آصف زرداری صاحب پہ کسی قسم کی آنچ نہ آئے. اسی لیے وہ سمری کے خلاف لکھ رہے ہیں, کبھی کبھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, بلکہ کبھی کبھی کھل کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ آئین میں کوئی تبدیلی کرے. یہ سارا حق جو ہے وہ پارلیمنٹ کا. یہ بات تو کسی حد تک صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک انٹرپریٹ تو کر سکتی ہے سپریم کورٹ, لیکن امپلیمنٹ کرنا تو ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. ایک تو وزیر اعظم گیلانی صاحب کا سب سے مسئلہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کو وہ خوش رکھیں تاکہ ان کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ قائم رہے, کیونکہ کئی نام آ رہے ہیں یعنی ان کے خلاف. بڑی انٹرسٹنگ جملہ سنیں. دوسرا ان کا اپنا ایک ذاتی مفاد ہے, وہ بھی معاف کیجئے آصف ان کے گیلانی صاحب کے جو انہوں نے بینکوں سے قرضے معاف کروائے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں؟ تو اپنے مفاد کے لیے بھی کر رہے ہیں. وہ کوشش کریں گے آخری حد تک جو ہے وہ ان کی وزارت عظمیٰ قائم رہے اور آصف زرداری صاحب کا جو سایہ ہے ان کے سر پہ رہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی کبھی گھبرا کے ایسے بیانات دیتے ہیں جو میڈیا کی گرفت میں آ جاتے ہیں. پھر میڈیا کے سامنے جب وہ آتے ہیں تو بڑا ان کا ایک معصوم چہرہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ان کی باڈی لینگویج ایسا لگتا ہے سرنڈر کر دیا انہوں نے. تو یہ ان کے دو, آپ جہاں تک تعلق عوام کا تعلق ہے, یہ جو جس سیاسی سماج میں ہم زندہ ہیں سدرا, آپ تو ساری دنیا جاتی ہیں, یہ سیاسی سماج میں غریب عوام کو کون پوچھتا ہے؟ اگر ایسے ہی ہوتا تو گڈ گورننس تو پاکستان کا سب سے روشن ستارہ ہوتا. آج پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو بینیفیشریز یا دو مین سٹیک ہولڈرز تھے. ایک پیپلز یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ جس کو ہم اب پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ دے ور دا مین بینیفیشریز. آن دی ادر ہینڈ obviously دا مین سٹیک ہولڈر یا اس کو ڈیزائن کرنے میں آرکیٹیکٹ ان کے جو یعنی سر جن کا صحرا بنتا ہے وہ obviously پرویز مشرف صاحب ہیں. ان کی بھی بڑی کلیئر انڈیکیشنز, انہوں نے کہا کہ جی میں پاکستانی عوام کے لیے پاکستانی سیاست میں آ رہا ہوں اب, اور پالیٹکس میں ان کا ایک انہوں نے بڑا کلیئر انڈیکیشن دیا ہے کہ دس از ویئر ہی وانٹس ٹو پلے. این آر او کے خلاف فیصلہ آ جانا اور اس کے امپلیمنٹ ہو جانے کے بعد پرویز مشرف کے سیاسی کریئر پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے سدرا, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. سیاسی کریئر پہ بالکل صاف ہے, اس لیے کہ دیکھیے پرویز مشرف صاحب نے این آر او کو کر کے اور ریکنسائل کر کے اپنے, دیکھیے اب تو صاف ظاہر ہے کہ وقت گزر گیا. میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ ان کے گزشتہ 5 سال بہت اچھے سال تھے, لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوشش اس بات کی ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو بچانا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مزید اقتدار پہ رہیں, 5 سال تک اقتدار میں مزید رہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو صدر الیکٹ کیا گیا 52% ووٹ ملے, تو انہوں نے جب آخری بار ان سے کہا کہ اب آپ ایوان صدر کو خالی کر دیں اور یہ ہے کہ آپ باعزت یہاں سے چلے جائیں, آپ کو ایک سلوٹ بھی ملے گا, تو انہوں نے خبریں کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں تو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں. This is what he said. آپ کو شاید نہیں معلوم. This I'm quoting with very responsibility. میں بڑی یعنی آپ کو ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں. تو the question arises کہ ابھی بھی جو ہمارے حالیہ صدر ہیں ان کو بھی 2/3 میجورٹی ملی ہے, لیکن عالم یہ بھی ہے کہ آج ہم نہیں کہہ رہے, یہ ورلڈ بینک IMF کی بھی رپورٹس ہیں کہ جو ہمارا ٹرسٹ لیول ہونا چاہیے موجودہ گورنمنٹ پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا وہ نہیں ہے. تبھی تو ہم نے دیکھا کہ فلڈ جیسی اتنی بڑی آفت میں بھی پریزیڈینشل ریلیف فنڈ میں یا پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ میں پیسے نہیں آ رہے ہیں. دیکھیے آپ نے کتنا سوال کیا, دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے میں ہماری ملاقات آپ بھی تو تھی جب آصف صاحب نے ہم لوگوں کو بلایا تھا, پھر گورنر ہاؤس میں ملاقات. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ذہین آدمی ہے, لیکن وہ ایک بات نہیں سمجھ سکے, وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ 21ویں صدی ہے, زمانہ بدل گیا, سیاست بدل رہی ہے. دنیا میں اگر صحیح معنی میں کوئی سچائی ابھر کے آئی ہے, اب نظریات نہیں رہے, اب اکنامی رہی ہے. جس ملک کے پاس اسٹرانگ اکنامی ہوگی وہ ملک جو ہے ترقی کرے گا, ڈومینیٹ کرے گا. آپ انڈیا کو دیکھ لیں, آپ کے انڈیا سے تعلقات بہتر نہیں ہیں اور یہ ہے کہ کشیدہ ہیں, لیکن وہ ترقی کر رہا ہے. چین کے اس نے پوری میپ روڈ کو اپنا لیا ہے اور اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہاں پہ میں اپنے ویورز کو بھی کہنا چاہوں گی کہ یو کین گیو اس اے کال آغا صاحب کی ان باتوں پہ, جو آپ کا ریاکشنز ہے, جو آپ کی انپٹ ہے, 5371478 یا پھر 5371484 پہ آپ مجھے کال کیجئے. مجھے بتائیے کہ کیا آپ سوچتے ہیں, یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کی جب ہم بات کرتے ہیں, کس چیز کو ہم آئینی اور کس چیز کو غیر آئینی تصور کر رہے ہیں, اس میں بڑی کلیئر ڈیمارکیشنز ہیں, رولز ہر ایک کے ڈیفائنڈ ہیں. جب ہم اگر آرمی کی بھی بات کرتے ہیں, ملٹری کی بھی بات کرتے ہیں, ان کے بھی رولز ڈیفائنڈ ہیں.
ہیں بائی آر کانسٹیٹیوشن, اور بار بار ہماری اس جمہوری گورنمنٹ کا کہنا ماننا اور پروپیگیٹ کرنا یہی ہے کہ اگر میڈیا خواہ آگے بڑھ کر ان باتوں کو بہت اجاگر کرے گا, ایسے انالیسس پیش کرے گا جس کی ضرورت نہیں ہے, تو سب سے زیادہ نقصان بھی میڈیا میں رہے گا. اگر صاحب ان پولیٹیکل انڈر کرنٹس میں آپ میڈیا کا کیا کردار دیکھیں؟ میں بھی بتاؤں, لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ کیوں آصف زراری صاحب کو ورلڈ بینک, IMF وغیرہ جو ان کو اعتبار نہیں کرتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پبلک سیکٹر جو ادارے تھے اس میں اپنے دوستوں کو لگایا. اچھا, وہ دوست سارے متنازع تھے ان کے بارے میں. اب دیکھیے جیسے عدنان خواجہ کو لگایا, مطلب ہی واز اے کرپٹ پرسن اینڈ ہی واز میڈ دی MD آف دا OGDC, اور فوراً ہی پھر ان کو ہٹانا پڑا. پھر آپ لاشاری کو دیکھ لیجئے, مطلب اس نے جس طریقے سے بہت ساری چینجز آئی ہیں ان کے زمانے میں. یعنی ہم کہتے تھے کہ 5 سال کی گورنمنٹ چلانی چاہیے فار وٹ ایور ریزنز دے مے بی. آپ کے فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب نے استعفیٰ دیا, ناؤ یو ہیو اے فیس چیک بیک دیئر اوور دیئر. پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ گورنر آف دا اسٹیٹ بینک, کیونکہ آپ ہی کے ساتھ جب سے اس گفتگو میں ہماری بات ہو رہی تھی, انہوں نے جب ریزائن کیا, دیٹ از ڈائریکٹلی دا جورسڈکشن آف دا پریزیڈنٹ, لیکن اپوائنٹمنٹ ان کی بھی کافی ڈیلیڈ ہوئی. تو آپ کیا کہیں گے کہ لوگ آ رہے ہیں, چہرے بدل رہے ہیں, کیا ہم کسی ڈائریکشن کسی ویژن کو فالو کریں؟ کیونکہ اس گورنمنٹ کا بار بار یہی کہنا ہے کہ جی ہمارے 5 سال مکمل تو ہونے دیجیے, کیا فرق پڑ جائے گا اگلے 1.5 سال میں؟ میں تو کہتا ہوں, میں تو اس بات کا حق میں ہوں سدرا کہ ان کو 5 سال کرنے, 2.5 سال رہ گئے نا, 2.5 سال میں جتنی غلطیاں کریں گے اور زیادہ گندے ہوں گے. میں آپ سے کروں نہیں, ملک کا بھی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. کیسے ملک کا مطلب یہ کہ ملک کے اندر ایک اسٹرانگ انفراسٹرکچر موجود ہے, ملک میں آنےسٹ لوگ بھی موجود ہیں, ایسی بات نہیں ہے. پبلک سیکٹر کمپنی میں, پبلک سیکٹر اداروں میں جن لوگوں نے لگایا ہے, دیکھیے آصف زراری صاحب کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے جو ان کو لے ڈوبے گی, اور میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, وہ یہ کہ اپنے دوستوں کو سامنے لے کر آتے ہیں. یہ میرٹ پہ مطلب کام نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ میرٹ پہ نہ ہونے کی وجہ سے گڈ گورننس نہیں ہے پاکستان کے اندر. I think that is the problem with most of our political parties. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم آمریت کے خلاف ہیں, لیکن اگر آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان میں دیکھیں, اور کسی ایک پرٹیکولر کی بات نہیں کری, تمام کی تمام ہی ایک آمرانہ طریقے سے اپنی پارٹیز کو لے کے چل رہی ہیں. اس میں ٹیکنوکریٹس کی کمی ہے, اس میں اسپیشلسٹ کی کمی ہے. میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے جی بہت سسٹمز مختلف ہوں گے, لیکن اگر ہم ڈیموکریسی کا پرچار کرتے ہی ہیں تو جمہوریت امریکہ میں بھی ہے, ان کا ایک اپنا سسٹم ہے جس کو انہوں نے کافی عرصے تک ٹویک صحیح کر کے اپنے لیے جو چیز چل سکتی ہے, جو ان کے لیے افیکٹو ہے, اس کو لے کے آئے. ہر آنے والا پریزیڈنٹ انکلوڈنگ اوباما اپنے ساتھ 250-300 نئے ٹیکنوکریٹس لے کے آتا ہے, جو اپنی اپنی منسٹریز, اپنے اپنے شعبوں پہ مکمل عبور ان کو حاصل ہوتا ہے, اس کی اسٹڈی انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے, تھنک ٹینک ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کس بنیاد پر, کس کرائیٹیریا پہ ہم منسٹرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں, کس طرح وہاں پہ بیوروکریٹس ان کو ہیلپ کرتے ہیں, اور اگر منسٹرز کی امپلائمنٹ کو اگر آپ چھوڑ دیجئے کہ کس طرح ان کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے, ان کو جو ہیلپ کرنے والی نیچے ساری مشینری ہے, اگر اس نے بدلنا ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح کی جمہوریت ہے یہ؟ یعنی ایک آمرانہ دور میں بھی وہی بیوروکریسی سرو کرتی ہے, اور ایک جمہوریت کے دور میں بھی وہی بیوروکریسی سرو کرتی ہے. اس بات پہ ذرا غور کیجئے. ہم واپس آئیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے. The number is 537-1478 یا پھر 1484. میرے ساتھ رہیے.